فرش ماتم جاگ اٹھے اہتمام ایسا تو ہو، فرش ماتم جاگ اٹھے اہتمام ایسا تو ہو، داد دے مخدومہ عالم سلام ایسا تو ہو، داد دے مخدومہ عالم سلام ایسا تو ہو، اور صاحب نہج بلاغہ کون؟ باب شہر علم، صاحب نہج بلاغہ کون؟ باب شہر علم، جس کو آقا خود کہے مولا امام ایسا تو ہو، جس کو آقا خود کہے مولا امام ایسا تو ہو۔ برائے خوشنودی مولائے کائنات باواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ جی ہیں ماشاءاللہ، یا علی، ماشاءاللہ۔ مومنات، یہی حق ہے مجلس حسین میں آنے کا، اور آپ سب کو ایک منیمم کرائٹیریا بتایا جاتا ہے نا بزم حسینی میں بیٹھنے کا، تو وہ بتا دوں کہ ہماری بزم میں وہ لوگ آ نہیں سکتے، ہماری بزم میں وہ لوگ آ نہیں سکتے علی کے نام پہ جو مسکرا نہیں سکتے، علی کے نام پہ جو مسکرا نہیں سکتے، اور نبی کے ہونٹوں پہ من کنتو ہاتھوں پر ہیں علی، نبی کے ہونٹوں پہ من کنتو ہاتھوں پر ہیں علی، غدیر خم کا وہ منظر بھلا نہیں سکتے، غدیر خم کا وہ منظر بھلا نہیں سکتے، اور چھپا لو جتنے بھی چاہے فضائل مولا کے، چھپا لو جتنے بھی چاہے فضائل مولا کے، درار کعبہ مگر تم چھپا نہیں سکتے، درار کعبہ مگر تم، یا علی، یا علی، کہ درار کعبہ مگر تم چھپا نہیں سکتے۔ اور جو لوگ مالک جنت سے بغض رکھتے ہیں، جو لوگ مالک جنت سے بغض رکھتے ہیں، یہ بات طے ہے وہ جنت میں جا نہیں سکتے، یہ بات طے ہے وہ جنت میں جا نہیں سکتے۔ برائے خوشنودی مولائے کائنات باواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنات، مجھے ذکر علی تنہا کرنا پسند نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ جب یہ ذکر کیا جائے، کیونکہ یہ ایسا ذکر ہے جو عین عبادت ہے، علی کا نام لینا عبادت، علی کا نام سننا عبادت، علی کی محبت دل میں بسانا عبادت، علی کے ذکر کو تسلیم کرنا۔ رسول خدا کہتے ہیں جو علی کے فضائل سنے اور اس پہ دل سے یقین رکھے، خدا اس کے سابقہ یعنی پچھلے اور لائقہ آنے والے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو اب مجھے اور میری بیوی کو کیسے پتہ چلے کہ آپ علی کے فضائل پہ یقین رکھتی ہیں؟ جب آپ مل کے میرے ساتھ علی علی کریں گی تو معلوم ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ علی والا مجمع بیٹھا ہے اور علی علی کرنے کو تیار ہے، اپنی زبانوں کو، گناہوں کو مٹانے کو تیار ہے۔ تو جس کے دل میں مولا کی جتنی محبت ہو اتنی بلند آواز میں مل کے، تاکہ مجلس کا آغاز اس انداز سے ہو کہ داد دے مخدومہ عالم سلام ایسا تو ہو، مل کے میرے ساتھ کہنا ہے، دکھا کے جوش تولا علی علی بولے، دکھا کے جوش تولا علی علی بولے، ہے پاک جس کا بھی شجرہ علی علی بولے، ہے پاک جس کا بھی شجرہ علی علی بولے۔ اور یہ کیسی ماں ہے کہتی ہے بیٹا ماں نہ کہے، یہ ایسی ہی مائیں ہیں، یہ کیسی ماں ہے کہتی ہے بیٹا ماں نہ کہے، زباں سے لفظ یہ پہلا علی علی بولے، زبان سے لفظ یہ پہلا علی علی بولے، اور لگائے حاجی اگر حج میں نہ رہے حیدر، لگائیں حاجی اگر حج میں نہ رہے حیدر، اور وہ وقت بھی جلد آنے والا ہے کہ لگائیں حاجی اگر حج میں نہ رہے حیدر، قسم خدا کی یہ کعبہ علی علی بولے، قسم خدا کی یہ کعبہ، یا علی، ماشاءاللہ، سلامت رہے، قسم خدا کی یہ کعبہ علی علی بولے، اور لگایا نعرہ حیدر ادھر تشیع نے، لگایا نعرہ حیدر ادھر تشیع نے، ادھر امام زمانہ علی علی بولے، ادھر امام زمانہ علی علی بولے۔ برائے خوشنودی مولائے کائنات باواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور روکو گے کس طرح مجھے ذکر حسین سے، روکو گے کس طرح مجھے ذکر حسین سے، کہ ابن علی کا عشق ہی میری سرشت ہے، ابن علی کا عشق ہی میری سرشت ہے۔ ارے سر پر علم ہے، صحن میں ہے ذکر پنجتن،
سر پر علم ہے صحن میں ہے ذکر پنجتن، جنت میں کیا کروں میرا گھر ہی بہشت ہے، جنت میں کیا کروں میرا گھر ہی بہشت ہے۔ برائے خوشنودی جناب فاطمۃ الزہرا، برائے آمد جناب فاطمۃ الزہرا، اس مجلس کی قبولیت کے لیے، آپ سب کی حاجات کی برابری کے لیے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں مزید اضافے کے لیے، عزا خانہ ام البنین کی سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ابتدائی کلام اس پروردگار عالم کے بابرکت اسماء کے ساتھ، وہ کہ جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، جو حیو بھی ہے، جو قیوم بھی ہے، جو قدوس بھی ہے، جو مجید بھی ہے، جو رزاق بھی ہے، جو حسیب بھی ہے، جو مصور بھی ہے، جو مؤولو بھی ہے اور مؤخرو بھی ہے، جو معزو بھی ہے اور مذلو بھی ہے، جو غیاث المستغیثین ہے، جار المستجرین ہے، ابصر الناظرین ہے، اسمع السامعین ہے، سننے والوں میں سب سے زیادہ سننے والا ہے، دیکھنے والوں میں سب سے بہتر دیکھنے والا ہے، عطا کرنے والوں میں سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے، راضی ہو جانے والوں میں سب سے جلد راضی ہونے والا ہے، وہ جو اپنا ذکر کرنے والوں کے ذکر کو بلند کرنے والا ہے، وہ جو اپنا شکر کرنے والوں کی نعمتوں میں اضافہ کرنے والا ہے، وہ پروردگار جس کی رحمت کائنات کے ہر ذرے پہ آشکار نظر آتی ہے، وہ پروردگار جو اپنی جبروت کی وجہ سے کائنات کے ذرے ذرے پر غالب ہے اور کائنات کا ہر ذرہ اس کے سامنے عاجز نظر آتا ہے، وہ پروردگار کہ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ اس کی مخلوق ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ اس کا لشکر ہے۔ یعنی مومنات، ہر مجلس، ہر بزم کا آغاز، ہر گفتگو کا آغاز مسلسل اس پاک پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کے ذکر خیر کے ساتھ، اس کی تسبیح و تحلیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج کی اس خوبصورت مجلس کے اندر ایک چھوٹا سا قول میرے مولا کا، میری عادت ہے کہ جہاں جہاں مجلس پڑھی جائے وہاں کچھ تبرک آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کیا جائے۔ مومنات، دو تبرکات میں پیش کرتی ہوں۔ ایک تبرک ہوتا ہے قول معصوم، جو یقیناً ہماری اور آپ کی روح کے لیے بہترین غذا ہے، بہترین تبرک ہے۔ کہتے ہیں جب دل تھکنے لگے نا، جب دل پہ پریشانیاں، زمانے کے حوادث غالب آنے لگے، تو پھر ہمیں اور آپ کو حکمتوں کو پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، نہج البلاغہ کی طرف رخ کرنا چاہیے، کلام علی سے اپنی دوستی کو گہرا کرنا چاہیے۔ تو ایک تحفہ ہوگا حکمت کا تحفہ، اور ایک تحفہ ہوگا کوئی ایسا عمل جس سے ہم اور آپ اپنی رکی ہوئی حاجات کو پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جس عظیم درس گاہ میں، جس عظیم فرش عزا پہ آپ آئی ہیں، اور خصوصی طور پہ آج کا دن جہاں سفرہ بی بی رقیہ، سفرہ بی بی سکینہ، یہ ایسی جگہ ہے جہاں حاجات کی قبولیت مجھے لگتا ہے ممکن نہیں ہے کہ آج کسی کے دل میں حاجت ہو اور حاجت رہ جائے۔ یہ باب الحوائج کی بھتیجی ہے، یہ باب الحوائج کی بہن ہے، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا واسطہ، جس کا صدقہ، جس کا نام اگر لے لیا جائے تو دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ مومنات، تبرکاً آپ کو پیش کر رہی ہوں، جس کے دل میں حاجت ہو اور چاہتا ہو کہ جناب سکینہ کو وسیلہ بنا لے، تو کچھ طریقے لکھے گئے ہیں جس طرح آپ جناب سکینہ سے توسل کر سکتے ہیں۔ جن طریقوں میں ایک طریقہ ہے کہ 21 مرتبہ اَمَّ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ 21 ٹائمز پڑھ کر اگر جناب سکینہ کا واسطہ دے کر خدا سے حاجت طلب کی جائے تو خدا اس حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ دعائے توسل پڑھ کے اگر جناب سکینہ کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں دیا جائے تو خدا اس حاجت کو قبول کر لیتا ہے۔ سورہ مریم پڑھ کے اگر جناب سکینہ کو ہدیہ کیا جائے اور پھر ان کے توسل سے خدا سے دعا مانگی جائے تو خدا اس حاجت کو قبول کر لیا
کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ مومنات یہ جو سفرہ بی بی سکینہ ہے، یہ دسترخوان بی بی سکینہ ہے، اس کی منت کا مان لینا کہ جب کبھی مولا میری مراد کو پورا کریں گے، جب کبھی میری حاجت برائے گی، آج جس کی حاجات ہوں ضرور مانگیے گا۔ سکینہ کے واسطے سے کی ہوئی دعا خدا اپنی بارگاہ میں کبھی رد نہیں کرتا کہ دعا تو مانگو سکینہ کا واسطہ دے کے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے۔ تو حاجات کی برابری کے لیے یہ سفرہ، یہ دسترخوان، اور کس طرح سے کرنا ہے، اسے کوئی لوگوں کو بلانا ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ آئیں، آپ اپنے گھر کے اندر جو کچھ آپ پکا سکتے ہیں وہ پکا کر رکھنا اور اس کے اوپر نیاز جناب سکینہ دلوا دینا، جناب رقیہ بنت الحسین کی نماز دلوا دینا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے جناب سکینہ کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں دینا آپ کی بڑی سے بڑی مشکل سے مشکل حاجت کو پورا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا تبرک میری جانب سے قبول کیجیے گا، کیونکہ میں بڑی ممنون و مشکور ہوتی ہوں ہر اس مومنہ کی جو بیٹھ کے فرش اعضاء پہ مجھے سنتی ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ میں آپ کو کیا تحفہ دے سکتی ہوں، تو میں آپ کو صرف ایک ہی تحفہ دے سکتی ہوں کہ مومن کو جو بہترین تحفہ دے سکتا ہے وہ دعا کا تحفہ ہے۔ نہ جانے ہماری کتنی دعائیں ہوتی ہیں نا جو رکی ہوئی ہوتی ہیں کسی کی آمین کی وجہ سے، کسی کے ہاتھ اٹھا لینے کی وجہ سے۔ جناب موسیٰ سے آ کے کسی نے سوال کیا تھا کہ اے موسیٰ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ موسیٰ نے کہا اس زبان سے دعا مانگو جس سے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ کہا موسیٰ یہ زبان تو بڑی گناہ گار ہے۔ کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی اور سے اپنے لیے دعا کرواؤ۔ اندازہ کیجئے جب کوئی اور ہمارے حق میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا ہمارے حق میں جلدی قبول ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جب آپ بھی دعا کریں تو پہلے دوسروں کے حق میں دعا کریں، کیونکہ جب آپ دوسروں کے حق میں دعا کرتے ہیں تو ان کے حق میں قبول ہونے سے پہلے آپ کے لیے قبول ہو جاتی ہے۔ تو مومنات آئیے ہم اور آپ سب مل کے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں کہ بواسطہ اس سفرہ بی بی رقیہ بی بی سکینہ پروردگار جس مومنہ کے دل میں جو جائز حاجت ہے پروردگار آج ہی اسے جناب سکینہ بنت الحسین کے واسطے سے، ان مصیبتوں کے واسطے سے، ان مصائب کے واسطے سے پروردگار ان حاجات کو قبول و مقبول فرمائے۔ ایک چھوٹا سا عمل آپ کے لیے پیش کر رہی ہوں۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں، یہ زمانہ انفلیشن کا ہے، اگر ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ کر سکیں تو یہی کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو اگر کوئی اچھی دعا، کوئی اچھا وظیفہ پتہ چلے تو بتا دیں۔ جو لوگ اپنا ذاتی گھر کے لیے پریشان ہوں، یہ آزمودہ نسخہ ہے اور جس کو بتایا ہے ان کو مسلسل فائدے ہو رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جو چاہتے ہوں ان کا اپنا گھر ہو جائے۔ اب یہاں آپ سوچیں گے ہمارا اپنا گھر یہاں اس ملک میں کیسے ہوگا، تو یہ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ مسبب الاسباب ہے، وہ وہاں سے سبب پیدا کرنے والا ہے جہاں سبب ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ اپنے کلام بلاغت میں اپنے واقعات سے آپ کو یہی سنا رہے ہیں نا کہ بیچ میں موسیٰ کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے، کوئی راستہ تھا؟ پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے۔ اللہ نے دریا میں راستہ بنا کر بتایا کہ جہاں کوئی سبب نہ ہو وہاں وہ مسبب الاسباب سبب پیدا کر سکتا ہے، جو ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے بتاتا ہے، جو کبھی یونس کو شکم ماہی سے باہر نکال کے بتاتا ہے کہ جہاں کوئی سبب نہ ہو وہاں جب پکارنے والے اسے پکارتے ہیں تو اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، تو وہ پکار کو سن لیا کرتا ہے۔ تو مومنات یہاں نہیں سوچیے گا کہ سبب ہے یا نہیں ہے، اگر آپ کی نیت ہے، اگر آپ خدا سے مانگ رہی ہیں خدا راستہ نکالے گا۔ تو عمل یہ کرنا ہے کہ نماز کے بعد پورے دن میں ایک دفعہ جب بھی ہو سکے تو آپ نے سورہ اعراف، قرآن کا سورہ اعراف، اس کی آیت نمبر 10 آیت کو 151 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو جائے، گھر کا انتظام نہ ہو جائے، اس کام کو کرتے رہیے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم بواسطہ ان مجالس کا، ان حسین ناموں کا، یہ وہ نام ہے جو آدم کی توبہ کو قبول کراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مومنات پروردگار عالم نے کلام بلاغت میں کہا ہے نا کہ ہم نے آدم کو سکھائے وہ کلمات۔ ذرا آپ کے اعتقاد کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں، ہم نے آدم کو سکھائے وہ کلمات۔ کلمات پہ اگر آپ لفظ کلمات پہ غور کریں نا تو جو اردو جانتے ہیں میرے ساتھ دہرائیے گا، کتنے حروف ہیں کلمات میں؟ کاف، لام، میم، الف، تے، 5 حروف ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو عربی کے جو حروف ہیں ان میں کچھ مذکر ہیں اور کچھ مؤنث ہیں، کچھ میل ہیں کچھ فیمیل ہیں۔ ذرا کلمات کے حروف کو دیکھ لیجئے گا، کلمات کے اندر 4 حروف مذکر ہیں، میل ہیں، 1 حرف فیمیل ہے یعنی مؤنث ہے، یعنی خدا نے سکھائے تھے یہ پنجتنی نام، جن ناموں کے صدقے سے خدا نے آدم کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ مومنہ جب خدا آدم کی توبہ ان ناموں کے صدقے قبول کر سکتا ہے تو ہماری اور آپ کی حاجات ان ناموں کے صدقے قبول کیوں نہیں ہو سکتی؟ زیادہ طویل مجلس نہیں پڑھنی، لیکن آئیے یہاں بیٹھ کر صرف اور صرف آپ کو یقین دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ کمی اس کی عطا گری میں نہیں ہے، کمی ہمارے مانگنے میں ہے، کمی ہمارے خلوص میں ہے، کمی ہماری التجا کرنے میں ہے، کمی ہمارے اس کی ذات پر، اس کے اقتدار پر، اس کی جبروت پر
پر، اس کی قوت پر، اس کی پاور پہ یقین رکھنے کی کمی ہے۔ مومنات مانگنے والے کیسے ہونے چاہیے؟ بس ایک جملہ اور پھر آ جاؤں گی اپنے اس موضوع کی طرف، جو موضوع میں نے کبھی بھی عزا خانے والوں سے نہیں لیا۔ یہ موضوع میرے حبیب خدا نے مجھے دیا ہے، اور رسول خدا نے ہر مجلس کا موضوع اس طرح بنایا ہے، کہا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ مجلس میں ذکر علی نہ ہو تو مجلس قبول نہیں، مجلس مکمل نہیں ہو پاتی ہے۔ تو مجلس کا موضوع تو فکس ہے، لیکن آئیے اور ایک واقعہ آپ کو سنا دوں خالی، کہ آپ اپنے عقیدوں کو بڑھائیں، مانگنے کے طریقوں کو تبدیل کریں۔ جب اس سے مانگیں تو پلان بی نہ بنائیں۔ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک شہر میں قید سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، سب لوگ روزانہ جا رہے تھے، 2 دن سے عمل ہو رہا ہے، پورا شہر جمع ہو رہا ہے، آمین کہہ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ ایک بچہ تھا جو مسلسل نہیں جا رہا تھا۔ تیسرے دن ماں نے کہا بیٹا آج تم بھی چلو، سب بارش کی دعا مانگیں گے، وہاں جا کے دعا کرو ہمارے ساتھ۔ کہنے لگا جب بچہ گھر سے نکلنے لگا، بچے نے کہا اماں چھتری تو لے لیں، امبریلا تو لے لیں۔ کہا بیٹا بارش کہاں ہو رہی ہے؟ تو کہنے لگا اماں اللہ سے بارش مانگنے جا رہے ہیں تو بارش ہوگی، اور جب بارش ہوگی تو کیا واپس گیلے آنا ہے؟ اللہ کو ایسا مانگنے والا چاہیے، جب تم اللہ سے مانگ رہے ہو تو پھر اگر اور مگر کی کیا ضرورت ہے؟ کہا جب وہ بچہ میدان میں اپنی چھتری لے کر آیا تو اس کا آنا تھا کہ بارش نے برسنا شروع کر دیا۔ مومنات یہ ہماری اور آپ کی تڑپ کی کمی ہے، ہم اور آپ اسے تڑپ کے نہیں پکار رہے۔ جب پکارنے والے اسے تڑپ کے پکارتے ہیں تو وہ ان کی پکار کو سن لیا کرتا ہے۔ آئیے مومنات ہم اور آپ سب ذکر کریں اس ہستی کا۔ ہم سے بار بار سوال کیا جا رہا ہے کہ شیعوں کی ہر مجلس میں اتنا علی علی اتنا علی علی، میں ان کو صرف ایک جواب دیتی ہوں، آپ مجھے علی جیسا لا دیجئے، آپ مجھے علی جیسا لا دیجئے، میں علی علی کرنا چھوڑ دوں گی۔ مومنات اگر جملہ میرا ہونا، میرا دل یہ کہتا ہے میرے علی جیسا کوئی نہیں۔ آپ اگر تائید کرتی ہیں نا تو میرے ساتھ بولیے گا کوئی نہیں علی جیسا، کوئی نہیں، کوئی نہیں علی جیسا۔ سب مانتے ہیں نا تو سب بولیں کوئی نہیں علی جیسا، کوئی نہیں علی جیسا، جیسا میرا مولا ویسا، جیسا میرا مولا ویسا۔ اچھا اب آپ کہیں گے بھائی تم نے تو ابھی سلمان جیسا نہیں دیکھا، قمبر جیسا نہیں دیکھا، بوزر جیسا نہیں دیکھا، ارے تمہیں علی جیسا، تمہیں کیا پتا تمہاری عمر کتنی ہے؟ چلے میرا نہ مانیے گا، آئیے آپ کو جبرائیل کے جملے سنا دوں، پھر تو مان لیں گی۔ میری نہ مانیے، جبرائیل کی تو مانیں گی۔ اب آپ کہیں گے بھائی کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ تو چلیے اپنی کتابوں میں تو کئی جگہ دکھا سکتی ہوں، آج میں آپ کو دوسری کتابوں میں بھی دکھا دوں۔ فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں، در منصور سیوتی لکھ رہی ہے، کیا لکھ رہی ہے؟ لکھا کہ جب ہجرت کی رات، کیا منظر ہے، جملہ یاد رکھیے گا، ثابت کیا کرنا چاہ رہی ہوں، کوئی نہیں علی جیسا، کوئی نہیں۔ کہا جبرائیل امی اور میکائیل دونوں اترے ہیں علی کے پہرے پر، شب ہجرت ہے، نبی کا بستر ہے، علی سو رہے ہیں۔ اور مومنات کیا یہ منظر ہے کہ میں اکثر سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں پروردگار خطرہ تو نبی کی جان کو تھا، یہ پہرا علی پہ کیوں لگا ہے؟ بھائی نبی ہجرت کر کے جا رہے ہیں نا، خطرہ تو نبی کی جان کو ہے، علی کو تو انہوں نے مارا بھی نہیں، تو پہرا تو علی کے پر نہیں نبی پہ ہونا تھا۔ تو جواب قدرت آئے گا کہ جب خطرہ شہر کو ہوتا ہے تو پہرا دروازے پہ ہوتا ہے۔ مومنات خطرہ شہر علم کو تھا، پہرا باب مدینۃ العلم پہ لگا۔ عرش پہ پروردگار عالم نے جبرائیل و میکائیل کو بھیجا۔ لیکن یہ قصیدہ کب کا قصیدہ ہے جانتے ہیں؟ کہا اللہ نے جبرائیل و میکائیل کو سامنے کھڑا کر کے کہا جبرائیل اے میکائیل میں تم دونوں میں بھائی چارہ قائم کرتا ہوں، دونوں کو بھائی بھائی بناتا ہوں، کون ہے جو اپنے بھائی پہ اپنی جان قربان کر دے؟ دونوں نے سر کو جھکا لیا، کہا تم دونوں خاموش ہو گئے، لیکن جاؤ زمین پہ جا کے دیکھو، ایک بھائی اپنے بھائی پہ اپنی جان قربان کر کے اس انداز سے ننگی تلواروں کے درمیان سو رہا ہے کہ کہہ رہا ہے ایسی نیند نہ اس سے قبل آئی ہے نہ اس کے بعد آئے گی۔ مومنات آپ کی خاموشی مجھے بڑی پریشانی دے رہی ہے، میں بڑی ماشاءاللہ سلامت رہو یا علی یا علی ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کو پھر سے یاد دلاؤں، ایک بار سبحان اللہ کہنا جنت میں ایک درخت لگواتا ہے۔ تو اگر آپ سبحان اللہ کہیں گی، یہ سبحان اللہ وعدہ کر رہی ہوں میرے لیے نہیں ہے، یہ سبحان اللہ کہنا جنت میں آپ کا ایک درخت لگائے گا، یہ سبحان اللہ کہنا آپ کو فضائل علی لینے کا لطف جتنا ہے نا وہ آپ اس کو محسوس کر سکیں گے۔ تو اب اندازہ کیجئے گا کیا یہ منظر ہے، میں تو اسے اس طرح سے کہتی ہوں، یہ نام محمد کو ڈبویا نہیں کرتے، علی میرے یہ نام محمد کو ڈبویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، اور بے ذکر علی رات یہ کھویا نہیں کرتے، اور ہو موت کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، ہو موت کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، ہر فہم سے بالا ہے یہی حق کا ولی ہے،
सोए तो मोहम्मद थे ये, जागे तो अली है, सोए तो मोहम्मद थे ये, जिए जिए जिए, हक है। सुभान अल्लाह। या अली, माशाल्लाह, या अली, या अली, जिए जिए, माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मोमिनात, मजलिस में बोलो ताकि पहचाने जाओ, तुम्हारे शजरों की शनाख्त हो सके। जी माशाल्लाह। या अली, या अली, या अली मदद। अच्छा, भूलना नहीं है मंजर आपने, बड़ी प्यारी रात है। अच्छा, ऐसा ना हो सोने की बातें हो रही हैं, किसी को नींद आ जाए। एक बात याद रखिएगा, यहाँ जो सोएगा वो खोएगा, वो एक ही है जो सो के मर्जी रब खरीद सकता है। तो जाग के सुनना है, अली बड़े आराम से बिस्तरे नबी पे सो रहे हैं। फ़खरुद्दीन राजी कलम चलाते हैं, कहते हैं जब जिब्राइल आए हैं ना, आके सदा दी, बखन बखन, मुबारक हो, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस ए अली इब्ने अबी तालिब। सवाल किया जा रहा है किस बात की? कहा मुबारक हो कि खुदा अर्श पे आपका कसीदा पढ़ रहा है। कहा क्या कसीदा पढ़ रहा है? कहा खुदा कह रहा है मन मिसलो का, या अली इब्ने अबी तालिब, कौन है आपके जैसा ए अली इब्ने अबी तालिब, जो अपने भाई पे अपनी जान कुर्बान करके इस अंदाज से सो रहा है कि मर्ज़ी इलाही बेचने के लिए, नफ्स अली ख़रीदने के लिए खुद खुदा बाज़ार रज़ा में उतर गया है। मोमिनात, क्या मनाजिर हैं। अब यहाँ मैं बड़ी बेख्तियार हो जाती हूँ, शब हिजरत पढ़नी नहीं थी, लेकिन अगर एक जुमला ना पढ़ूँ, एक शेर ना पढ़ूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी तशनगी रह जाती है अली अली करने की। और वो कहते हैं ना, ज़िक्र हैदर सभी चेहरों को निशा देता है, ज़िक्र हैदर सभी चेहरों को निशा देता है, नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। यहाँ नूर ही नूर फैला हुआ है। ज़िक्र मोमिन, नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। और अपने लब, जी बेटा माशाल्लाह, बच्ची के नारे का बुलंद तर जवाब होना चाहिए कि ज़िक्र हैदर सभी चेहरों को निशा देता है, नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। अपने लब संगे दरे शाह पे मलते रहिए, ये वो पत्थर है जो गूंगे को ज़बां देता है, ये वो पत्थर है जो गूंगे को ज़बां देता है। तो मोमिनात, अब एक मंज़र मैं आपको सुना ही डालूं कि क्या शायर ने मंज़र बयान करा है। अली सो रहे हैं, खुदा आ गया मर्जियाँ बेचने, अली सो रहे हैं, खुदा आ गया अली का नफ्स खरीदने। और बड़ी तेजी से आपने सुनना है, उसने कहा कि मुझको ये सोना पसंद है, उसने कहा कि मुझको ये सोना पसंद है, इसने कहा ये नफ्स ही इतना बुलंद है, उसने कहा कि मनसबे बाज़ार कौन है, इसने कहा कि आज ख़रीदार कौन है, उसने कहा कि नाम बताना ज़रूर है, इसने कहा इस जिन्स पे मुझको गुरूर है, उसने कहा इस नफ्स पे चादर है किस लिए, उसने कहा इस नफ्स पे चादर है किस लिए, इसने कहा किसी की नज़र ही ना लग सके, इसने कहा किसी की नज़र ही ना लग सके, उसने कहा इस जिन्स की कीमत बता मुझे ख़रीदना है, उसने कहा इस जिन्स की कीमत बता मुझे, इसने कहा तू अपना इरादा बता मुझे, इसने कहा तू अपना इरादा बता मुझे, उसने कहा मैं भाव चुकाता नहीं कभी, इसने कहा मैं नक़द बताता नहीं कभी, इसने कहा मैं नक़द बताता नहीं कभी, उसने कहा इस जिन्स के बारे में क्या करें, इसने कहा कि आप ही कुछ फैसला करें, उसने कहा वो खुदा ख़रीदार है, सारी कायनात का मालिक है, कहा उसने कहा कि आज से अर्ज़ो समा तेरे, उसने कहा कि आज से अर्ज़ो समा तेरे। अरे आप खुश हुई, मेरे अली नहीं खुश हुए, मेरे अली कह रहे हैं उसने कहा कि आज से अर्ज़ो समा तेरे, इसने कहा कि ये तो नहीं नक्शो पा मेरे, इसने कहा कि ये तो नहीं नक्शो पा मेरे, उसने कहा कि शम्स व कमर भी हैं तेरे नाम, उसने कहा कि शम्स व कमर भी हैं तेरे नाम, इसने कहा कि ये मेरी अंगुश्त का है काम, इसने कहा कि ये मेरी अंगुश्त का है काम, उसने कहा क़ज़ा व क़दर भी हैं तेरे नाम, इसने कहा कि खेला है इससे मेरा गुलाम, उसने कहा कि खुल्द भी तेरी कनीज़ है, इसने कहा कि ये मेरे बच्चों की चीज़ है, इसने कहा कि ये मेरे बच्चों की चीज़ है, उसने कहा कि बद्रो ओहद भी तुझे नसीब, इसने कहा जलेगा इससे मेरा रकीब, इसने कहा जलेगा इससे मेरा रकीब। मोमिनात, अभी अली राज़ी नहीं हो रहे। हाँ, उसने कहा कि फ़ातिह खैबर तेरा लक़ब,
اس نے کہا کہ فاتح خیبر تیرا لقب، اس نے کہا کہ بات تو بننے لگی ہے اب، اس نے کہا میرے علی کو پسند ہے فاتح خیبر ہونا، اس نے کہا کہ بات تو بننے لگی ہے اب، اس نے کہا کہ کرنا ہے کچھ اور بھی حصول، بھائی خلد دے دی، جنت دے دی، شمس دے دیا، قمر دے دیا، قضا دے دی، قدر دے دیا، اور کرنا ہے کچھ اور بھی حصول، اس نے کہا کہ جو تیری مرضی مجھے قبول، اس نے کہا کہ جو تیری مرضی مجھے قبول، ماشاءاللہ، اس نے کہا جیئیں 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 یا علی، اس نے کہا کہ جو تیری مرضی مجھے قبول، اس نے کہا بساط سے میری رضا ہے تو، میں تیرا مدعا ہوں میرا مدعا ہے تو۔ مومنات آج یہاں رکیں گے نہیں، ذرا آگے بڑھنا ہے بات کو، آپ یہ کہیں گے بھائی ہم نے کہا جبرائیل نے کہہ دیا کوئی نہیں علی جیسا کوئی نہیں، ابھی آپ نے اعتراض کیا تھا، آپ نے کہا بھائی تم نے تو سلمان جیسا نہیں دیکھا، مگر میرے جبرائیل نے تو آدم کا علم بھی دیکھا ہے، نوح کا حلم بھی دیکھا ہے، موسیٰ کی ہیبت بھی دیکھی ہے، عیسیٰ کا زہد بھی دیکھا ہے، ابراہیم کی خلت بھی دیکھی ہے، یوسف کا حسن بھی دیکھا ہے، داؤد کی حکومت بھی دیکھی ہے، 1.25 لاکھ پیغمبروں کو اپنے پورے جمال کے ساتھ دیکھا ہے، جوانیوں میں دیکھا ہے، اور دیکھنے کے بعد کہا ہے من مثلوں کا، کون ہے تیرے جیسا، کون ہوگا تیرے جیسا۔ مومنات اچھا اب لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی علی اور انبیاء کا کیا تقابل؟ تو آئیے آپ کو ایک بات سنا دوں، میں نے یہاں کب سے پڑھنا شروع کیا؟ جب سے میں نے دیکھا علی وقت آخر بستر پہ ہیں اور سعد صاحب نے سبحان آ کے سوال کرتا ہے یا علی آپ افضل ہیں یا آدم، آپ افضل ہیں یا نوح، آپ افضل ہیں یا موسیٰ، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ، آپ افضل ہیں یا ابراہیم، یاد ہے؟ اگر اس وقت میرے علی نے کہا ہوتا ساسا ایسی باتیں نہ کرو تو پھر میں بھی یہ مجلس آج نہ پڑھتی، لیکن علی نے نہیں کہا، علی نے فخر سے کہا جواب سنو، آدم سے افضل میں، نوح سے افضل میں، موسیٰ سے افضل میں، ابراہیم سے افضل میں، 1.25 لاکھ سے افضل میرے علی۔ مومنات اگر ابھی بھی آپ کے دلوں میں کہیں نہ کہیں شک آ رہا ہے کہ کیا علی افضل ہیں یا انبیاء، تو آئیے آپ کو ایک جملے کے اندر سنا دوں، بھائی اس بات پہ تو آپ کا یقین ہے نا کہ نبی کائنات میں سب سے افضل ہیں، رسول خدا افضل الانبیاء، اس پہ تو یقین ہے کم سے کم، مان لیا۔ جب نبی سب سے افضل ہیں تو کیا نبی کے دندان مبارک تمام انبیاء کے دندان سے افضل ہیں؟ آگے والے تو مانتے ہیں، پیچھے والے بھی مانتے ہیں، پیچھے والے بھی جانتے ہیں بھائی علی نبی کے دندان سب کے دندان سے افضل ہیں، نبی کا جب دندان مبارک سب کے دندان سے افضل ہیں، نبی کا منہ مبارک سب کے منہ مبارک سے افضل ہے، تو جو نفس نبی ہے، جو نبی کی روح ہے، جو نبی کا بدن ہے، مومنات نبی نے علی کی شان میں کہا ہے روحو کا روحی یا علی، لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی۔ آئیے آپ کو ذرا نبی کی زبان میں علی علی سنا دوں تاکہ اور لطف آئے، ابھی آپ میری زبان میں سن رہے ہیں، اب نبی کی زبان میں سنیے، کہا روحو کا روحی یا علی، لحموں کا لحمی یا علی، تیرا خون میرا خون یا علی، تیرا گوشت میرا گوشت یا علی، تیرا دوست میرا دوست یا علی، تیرا دشمن میرا دشمن یا علی، تیری جنگ میری جنگ یا علی، تیری صلح میری صلح یا علی، یا علی تو مجھ سے ہے، یا علی میں تجھ سے ہوں، یا علی میں شہر علم ہوں، یا علی تو اس کا دروازہ ہے، یا علی میں جسم ہوں، یا علی تو سر ہے، یا علی تو میرے لیے ویسا ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا، یا علی تیری محبت ایمان ہے، یا علی تیرا بغض نفاق ہے، یا علی جو تیرا ہے وہ میرا ہے، یا علی یا علی، ماشاءاللہ جی یا علی، ماشاءاللہ سلامت رہیے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا ماشاءاللہ، ایک مرتبہ مل کے درود پڑھیں گے کہ بھائی جس کو علی ولی کی ولایت نہیں ملتی، دنیا میں ایسے شخص کو عزت نہیں ملتی۔ اگر تائید کرنا ہے تو بولیے گا نہیں ملتی، کہیں نیند نہ آ جائے، آپ کو جاگتے رہنا ہے۔ جس کو علی ولی کی ولایت، دنیا میں ایسے شخص کو عزت نہیں ملتی۔ اور منکر علی کا جو ہے مقدر تو دیکھیے کہ روزہ نماز پڑھ کے بھی جنت نہیں ملتی، روزہ نماز پڑھ کے بھی جنت نہیں ملتی، اور آیا تھا جو بھی مد مقابل حسین کے، اس بد نسب کی آج تک تربت نہیں ملتی، اس بد نسب کی آج تک تربت نہیں ملتی۔ اور دیتی بھی کیا جواب فرشتوں کو میں بھلا، دیتی بھی کیا جواب فرشتوں کو میں بھلا، کہ مدح ابو تراب سے فرصت نہیں ملتی، مدح ابو تراب سے فرصت نہیں ملتی۔ مومنات اگر کائنات میں ماشاءاللہ جیئیں جیئیں ماشاءاللہ جزاک اللہ، علی مولا علی مولا، ماشاءاللہ سلامت رہیے، ماشاءاللہ یا علی یا علی، ماشاءاللہ یا۔ اچھا اب تیزی سے آپ نے حدیث نبی میں
نبی کے جملوں میں علی کو دیکھنا ہے صرف آخری 5 منٹ. اب ذرا 5 منٹ آپ میری تشنگی کو دور کیجیے گا علی علی کرنے کی. مومنات نبی بتا رہے ہیں میرا علی کیا ہے. پھر سے کتاب میری نہیں ہے, کتاب دوسروں کی ہے, اور کیا پیارا جملہ لکھا گیا ہے, شان علی بزبان نبی. کہتے ہیں خیبر میں جب نبی نے کہا تھا نا کل علم اسے دوں گا, کسے دوں گا؟ جو مرد ہوگا, رجل ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کا چاہنے والا ہوگا, اللہ اور اس کا رسول اس کا چاہنے والا ہوگا. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ علم کے اوپر, پٹکے کے اوپر پنجہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا نبی نے خیبر میں صرف علم نہیں بلکہ پنجے تنی صفات بھی دی تھی. اور مومنات پھر لکھنے والوں نے جملہ لکھا, کہا علی کی شان کا جملہ سنانے کے لیے آپ کو اتنی زحمت دے رہی ہوں. کہا جب خیبر میں علم بانٹنے کا وقت آیا, علم دینے کا وقت آیا, نبی درمیان میں آ کے کھڑے ہوئے اور علم کو لہرانا شروع کیا. دل کہتا ہے کہ لوگوں کے ارمان کتنے بڑھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ علم ہماری طرف ہے, شاید ہماری طرف ہے. کہا لہراتے لہراتے نبی نے کہا یا علی. اور مومنات نبی جب یا علی کہتے ہیں مجھے لگتا ہے سارے فضائل تو یہی ہو گئے, لیکن کیا کہنے, کہا یا علی انت صاحب الرائی, یعنی تو ہی ہے میرا علمدار. لیکن جملہ رکا نہیں, کہا فی دنیا والآخرہ, یعنی دنیا میں بھی اگر علمدار ہے تو ہے, آخرت میں اگر صاحب لوائے حمد ہے, لوائے حمد کو اٹھانے والا ہے تو ہے. مومنات آئیے آپ کو ایک اور حدیث سنا دوں. فی دنیا والآخرہ, میرے علی کو نبی نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا لیکن دنیا میں نہیں, دنیا والآخرہ. یاد ہے آپ کو 2 مرتبہ بھائی چارہ قائم ہوا ہے, بردرہڈ 2 دفعہ قائم ہوئی ہے. ایک دفعہ ہجرت سے پہلے جہاں لوگوں نے جب دین اسلام کا کلمہ پڑھا تھا نا, تو لوگوں کے کیا ہو رہا تھا کہ بھائی بہن کے رشتے ٹوٹ رہے تھے. کیوں؟ بھائی نے کلمہ پڑھ لیا, دوسرے نے نہیں پڑھا, چچا نے پڑھ لیا, بھتیجے نے نہیں پڑھا, ابا نے پڑھ لیا, بیٹے نے نہیں پڑھا. تو نبی نے مکی لوگوں کو, مکیوں کو مکی کا بھائی بنا دیا تھا. لیکن جہاں مکے والوں کو مکے والوں کا بھائی بنایا تھا, اس دن بھی کہا تھا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. پھر جب ہجرت کر کے آئے تو دوبارہ سے نیا بھائی چارہ قائم ہوا. اب مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنایا, مکی اور مدنی کو بھائی بھائی بنایا. کہا یہاں ایک مکی تھا ایک مدنی تھا, سب کو سب کا بھائی بنا دیا. سلمان کو بوذر کا بھائی بنا دیا, لیکن صرف ایک علی کو چھوڑ دیا. اب میں کہوں بھائی کرائٹیریا تو یہ ہے مکی کو مدنی کا بھائی بننا ہے. کہا لیکن کرائٹیریا ہے سب کے لیے, علی کے لیے کرائٹیریا الگ ہے. گو کہ علی مکی ہے اور میں بھی مکی ہوں, مگر یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. مومنات یہ جو بھائی چارہ تھا نا, ایسا تھا جن کی سوچ ایک جیسی تھی, جن کی فکر ایک جیسی تھی, جن کے کیریکٹر ایک جیسے تھے, جن کے منصوبے ایک جیسے تھے, انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا. اب نبی کہیں گے بھائی مجھے تو دنیا میں اپنے جیسا اگر نظر آیا تو علی شیر خدا نظر آیا. مومنات آپ نے بڑی ہی خلوص کے ساتھ یہ سارے جملے سنے نا کہ یا علی انت اخی, یا علی انت صاحب الرائی, یعنی تو علمدار ہے دنیا اور آخرت میں. میں نے کہا جاتے جاتے آپ کو بھی خوش کر دوں, آخری جملہ. بھائی آپ کہیں گے ہمارے بارے میں کیا کہا, تو آئیے سنیے آپ کے بارے میں کیا کہا. کہا یا علی, ذرا مل کے بولا کریے یا علی. ایک بار یا علی کہنا نہ جانے کتنے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے, ذرا دل سے پکارا کریے علی کو. کہا ایک بار نبی بیٹھے ہوئے ہیں, بزم سجی ہوئی ہے, کہا یا علی انت, یعنی کہ آپ, مگر صرف آپ نہیں, اب میری پیاری بہنوں کے لیے ہے, یا علی انت و شیعتک, اور جتنے یہ آپ کے شیعہ ہیں نا, ہم الفائزون, کامیاب ہیں فی الدنیا والآخرہ, یعنی صرف دنیا میں کامیاب نہیں, دنیا اور آخرت میں. یا علی آپ بھی کامیاب ہیں, آپ کے صدقے سے آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں. مومنات اگر ہم اور آپ, بے شک علی 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 علی, ماشاء اللہ, علی 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 علی, سبحان اللہ, علی 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 علی, ماشاء اللہ, یا علی یا علی, ماشاء اللہ. سلامت رہیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو ہم دنیا کو یہ چیلنج کرتے ہیں, کون ہے جسے نبی نے اپنے جیسا کہا, جسے نبی نے اپنا بھائی کہا, جسے نبی نے اپنی روح کہا, جسے نبی نے اپنا نفس کہا, اور پھر آخر میں ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا اللہ مولانا, اللہ ہمارا مولا ہے, میں مومنوں کا مولا ہوں, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. مومنات کہنے کو دل یہ چاہتا ہے, چیلنج ہے میرا دنیا کو کہ صاحب نفس سے پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا, صاحب نفس سے پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا, در تو ملتا ہی نہیں,
در سا کوئی ڈھونڈ کے لا، ارے ایک دو کی نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے، تو علی چھوڑ قلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، تو علی چھوڑ قلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا۔ مومنات، قلندر جیسا ڈھونڈنا آسان نہیں تو علی جیسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہو کہ کوئی نہیں علی جیسا، کوئی نہیں، جیسا میرا مولا ویسا کوئی نہیں۔ تو بس آخری جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا وہیں بات کا اختتام کر دوں، کمی ان کی عطاگری میں نہیں ہے، کمی ان کے وسیلوں میں نہیں ہے، کمی میرے مانگنے میں ہے۔ اور جب مانگنے والے متقی پرہیزگار علی والے جب علی سے مانگتے ہیں، علی کے صدقے سے مانگتے ہیں، تو خدا کیسے عطا کرتا ہے۔ آغا امینی، آپ ان کے نام سے واقف ہیں نا، الغدیر لکھنے والے، جنہوں نے اس جو غدیر کا اعلان ہے اس کے اوپر اپنی زندگی کے 20 سال لگائے ہیں، کتنے ریفرنسز جمع کیے ہیں۔ ان کے پاس ایک مرتبہ ایک وزیر ثقافت تھا، اس کے بیٹے کو یہ بیماری لاحق ہوئی کہ وہ بستر مرگ پہ تھا، بالکل مرنے والا۔ ڈاکٹرز نے کہا گھر لے جائیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مرنے کا انتظار کریں۔ کہتا ہے کہ وہ جب چاروں طرف سے پریشان ہوا نا تو اس نے کہا آغا امینی ہر وقت ولایت علی کا تذکرہ کرتے ہیں، علی کے وسیلے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مومنات، اس وسیلے کو خدا را پہچاننے کی کوشش کیجیے گا۔ ہم براہ راست مانگتے خدا سے ہیں، لیکن واسطہ اس کا دیتے ہیں جس کا واسطہ اپنی دعاؤں میں رسول خدا نے دیا ہے۔ مستند احادیث ہے نا کہ رسول خدا جب دعا کرتے تھے کہتے تھے پروردگار تجھے علی کا واسطہ ان کی مشکل کو حل کر دے۔ خود اپنی مشکل میں کہتے تھے پروردگار تجھے علی کا واسطہ میری مشکل کو حل کر دے۔ خود علی کی مشکل میں کہتے تھے پروردگار تجھے علی کا واسطہ علی کی مشکل کو حل کر دے۔ اپنی دعا کا طریقہ سنت نبی کے مطابق رکھا کریں۔ ہم علی سے نہیں مانگتے، لیکن جانتے ہیں کہ علی کے پاس کتنے اختیارات خدا نے عطا کیے ہوئے ہیں، یہ مرضی الہی کے خریدار ہیں۔ بس مومنات، کہتے ہیں آغا امینی کے پاس لیٹر آیا، اس میں لیٹر پہ لکھا کہ آغا امینی میرا بچہ مر رہا ہے۔ لمبا لیٹر نہیں تھا، ایک جملہ تھا، میرا بچہ مر رہا ہے، اگر ہو سکے تو اپنے علی کے وسیلے سے شفا دلوا دیجئے۔ کہتے ہیں آغا امینی کو لیٹر ملا، انہوں نے یہ نہیں کہا، آدمی کو کہا رک جاؤ یہیں رکو، لیٹر کو پلٹا، لکھا اللہ نے بواسطہ علی ابن ابی طالب تیرے بیٹے کو شفا دے دی ہے۔ یہ ہے اعتقاد، یہ ہے ایمان، یہ ہے پکارنے کا طریقہ، دے دی ہے۔ کہا یہاں لیٹر بھیجا، وہاں خود نجف اشرف، خود علی کا روضہ علی کے در کے سامنے کھڑے ہیں، اور کھڑے ہو کے لمبی بات نہیں کی، کہا یا علی، یا علی، علی کو پکار رہے ہیں، اور پکار کے کہا یا علی ایک درخواست بھیجیے، اور خلاصہ یہ ہے کہ عزت رکھ لیجئے گا۔ مطلب میں کہہ چکا ہوں کہ علی شفا دے چکے ہیں، عزت رکھ لیجئے گا۔ کہا یہاں انہوں نے یہ جملہ بولا، وہاں وہ لیٹر اس باپ کے پاس پہنچا، باپ نے دیکھا، کہا جب گئے ہیں وہ بچہ بستر مرگ پہ تھا، ختم ہو رہا تھا بالکل، دیکھا اچانک اٹھ کے بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے بابا کچھ طبیعت بحال ہو رہی ہے۔ کہا دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتے کے اندر بچہ مکمل صحت یاب نظر آ رہا ہے۔ مومنات، جس عظیم در پہ ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور جیسی شفائیں یہ گھرانہ بانٹتا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ آج آپ اپنی حاجات بی بی سے لے کے جائیے گا۔ مصائب کی تسلسل کے لیے ہم توسل کر رہے ہیں نا آج ننھی سکینہ سے، جب اس بی بی سے توسل کیا کیجئے تو ذاکر اہل بیت کا ایک جملہ ہے، وہ اکثر کہتے تھے جب بڑے کوئی کام نہ کر رہے ہو نا تو بچوں سے کروانا چاہیے۔ اور بچوں سے کیسے کرانا چاہیے؟ کہا تھا ایک ذاکر حسین، اس کو ایک مرض لاحق ہوا، اور ایسا مرض تھا کہ اس کا جو پیر ہے وہ نیلا ہونے لگا۔ کہا وہ ہسپتال آیا، بڑے دن سے دعا کر رہا ہے، سارے اماموں سے وسیلہ کر رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ کہہ رہا ہے اچانک اس کے کان میں ڈاکٹرز کی آواز پڑی کہ اس کے پیر کو اگر ہم نے نہ کاٹا تو زہر پورے پیر میں پھیل جائے گا، لہٰذا ہم نے طے کیا کہ کل اس کے پیر کو کاٹ دیا جائے گا۔ کہتا ہے اب جو یہ بات سنی نا تو تڑپ دل میں بڑی، اور تڑپ کے پکارا کہ بی بی سکینہ، کہتے ہیں بڑے اگر بات نہ سنیں تو بچوں سے کہنا چاہیے، یا بی بی سکینہ مجھے آپ شفا دلوائیے۔ اور یہ کہہ کے انہوں نے ذاکر حسین تھے تو بی بی سکینہ کا ایک مرثیہ دہرانا شروع کر دیا۔ کہا وہ پڑھتے جاتے ہیں، بود در شہر شام از حسین دختری، بود در شہر شام از حسین دختری، فاطمہ منظری آسیہ فطرتی، کہ شور شہر شام میں ایک حسین کی بیٹی تھی، دکھنے میں فاطمہ تھی لیکن فطرت میں آسیہ تھی۔ کہا بس یہ مرثیہ دہرا رہے، اچانک دیکھا اس ہسپتال کا پردہ ہٹا، پردہ ہٹنا تھا، ایسا لگا جیسے مکاشفے کی حالت ہے، جاگ نہیں رہے، سو گئے، غش آ گیا۔ دیکھا ایک ننھی سی بچی اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کے آ رہی ہے، آ کے بابا کو نزدیک لائی، کہا بابا یہ مجھے بہت دیر سے پکار رہے ہیں، بابا یہ کہہ رہے ہیں اگر بڑے بات نہ مانے تو بچوں سے کہنا چاہیے، بابا اس کی مراد کو سن لیجئے۔ کہا آقا حسین نے میرے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا کہ میرے ایسی شفا ملی
کہ پھر میں لمحوں میں جب جاگا ہوں تو میرے پیر کی رنگت صحیح ہونے لگی. اور یہ کہتے ہیں اس کا جو ٹائٹل لکھا گیا نا، لکھا گیا کہ جناب سکینہ کے وسیلے سے پورے ہسپتال کو شفا. کہتے ہیں اس نے جاتے ہوئے ہسپتال کے ہر مریض کو کہا خدا را جناب سکینہ کو واسطہ بنانا، خدا را جناب سکینہ کو واسطہ بنانا. کہا سب نے سکینہ کا واسطہ خدا کو دیا اور خدا نے انہیں صحت یاب کیا. مومنات، آج آپ ایک ایسی بچی کو رونے کے لیے آئی ہیں. اس وقت مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے کھلونے سامنے رکھے اور کھانے کی چیزیں سامنے رکھی، یہ بڑی دردناک مناظر ہیں اگر آپ اسے محسوس کریں. کہتے ہیں ایک دن جناب ام کلثوم نے کربلا سے آنے کے بعد جب روٹیاں دیکھی نا تو زور زور سے رونا شروع کر دیا. ہائے سکینہ. جناب زینب کہتی ہیں کلثوم اتنا مت گریا کرو، دیکھو سامنے ماں بیٹھی ہے، ماں اپنے دل کو کیسے سنبھالے گی اگر تم اتنا ہائے سکینہ کہہ کے روگی. کیا بات ہے کلثوم، روٹیاں دیکھ کے سکینہ کیوں یاد آئی؟ کاش شام کے راستے میں مومنات یہ فوجی اشقیاء نے سکینہ کے ساتھ بڑے ظلم ڈھائے ہیں. میں تو کہتی ہوں کاش سکینہ کربلا میں مر جاتی تو اس بچی کی مصیبتیں حل ہو جاتی. لیکن یہ وہ بچی ہے جسے کربلا سے شام تک زندہ رکھا گیا ہے. سر حسین نے نیزہ زمین پہ گاڑ کے اس بچی کو حیات دی ہے. یہ بچی فاتح شام ہے، یہ بچی قیدیوں کو رہا کرانے والی ہے. جناب کلثوم کہتی ہیں ایک وقت ایسا آیا ارے کہ فوجی اشقیاء نے میرے بچوں کے سامنے لا کے بہترین کھانے رکھ دیے. کہا جب سکینہ کا دل کھانے کو چاہنے لگا میری بچی نے روٹی اٹھا لی. نہ جانے کتنے دن سے سکینہ بھوکی اور پیاسی تھی. کہا جیسے ہی روٹی اٹھائی انہوں نے سکینہ کے ہاتھ سے روٹی چھین کے کھانا ہٹا لیا. میری سکینہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی پھوپھی اماں مجھے بھوک بہت لگ رہی ہے. مومنات، اتنا ان قیدیوں کو کسی چیز نے نہیں رلایا جتنا سکینہ کے سوالوں نے رلایا. جناب زینب کہتی ہے نا ہمارے لیے سب سے سخت مصیبت سکینہ کے سوالات، شام کا زندان. کہا جب رات اندھیری ہونے لگتی تھی بچی بولتی تھی اماں رات ہو رہی ہے، مجھے میرے بابا کا سینہ یاد آ رہا ہے. خدا اور بچی پہ باپ کا سایہ سلامت رکھے. مومنات، میرا سلام ہو عظمت سکینہ پر. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے اس بچی کو دیکھا، میں نے دیکھا عصر عاشورہ کے بعد سر حسین کٹ گیا، بچی کے کرتے میں خیموں کی آگ لگ گئی. کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے کہا بچی مجھے اس آگ کو بجھانے دو. مومنات، یہ سوچ کے پرسہ دیجئے گا ایک ماں آج یہاں پرسہ لینے کے لیے آئی ہے. اگر رونا نہ آ رہا ہو نہ رونے کی شکل بنائیے گا. ام رباب کا رومال آپ کی آنکھوں کے نیچے آئے گا تو صدقہ ضرور ملے گا. کہتے ہیں میں نے حمید نے کہا لاؤ بیٹا میں آگ بجھا دوں. بچی نے کہا میں سید زادی ہوں، میں اپنے آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی. نہ جانے کیسے ننھے ننھے ہاتھوں سے سکینہ نے دامن کی آگ کو بجھایا ہے. مومنات، مرہم تو اس بچی کو کہیں ملا ہی نہیں ہے نا. بس ایک مرتبہ کہتے ہیں حمید مجھ سے بچی سوال کرتی ہے اے شخص تو تھوڑا سا رحم دل میں محسوس ہوتا ہے، یہاں جو آتا ہے مجھے تماچا لگاتا ہے، کانوں کے گوشوارے اتارتا ہے، میرا ایک کام کر دے گا. کہا بولو بچی کیا کام ہے؟ کہا مجھے نجف کا راستہ بتا دو. کہا نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا نجف میں میرا دادا علی ہے، میں ایک بار نجف چلی جاؤں تو دادا کو بتاؤں میرے بابا کو کیسے مارا. بس عمرات اب ہمت نہیں ہے نا، لمبے مصائب نہیں پڑھ سکتے. یہاں مائیں بیٹھی ہیں، اب دل کو تھام کے سنیے گا. یہ ماں جناب ام رباب کیسے یہ مناظر دیکھ رہی ہیں. بچی گھبرا کے اٹھ گئی ہے. آج جب تابوت آئے نا اس تابوت کو قبر سکینہ سمجھیے گا. مومنات، جب 13 سفر کی رات تابوت اٹھائے نا میں نے پوری رات عجیب سی گزاری. میں نے کہا ہم نے تابوت کو بڑھا دیا لیکن رباب کے سامنے تابوت نہیں قبر سکینہ تھی. نہ جانے رباب نے وہ رات زندان شام میں اس چھوٹے سے قید خانے میں اس قبر سکینہ کے سامنے کیسے گزاری ہے. مومنات، وہ رات آ گئی، سکینہ گھبرا کے اٹھ گئی. سکینہ کہہ رہی اماں میرے بابا آئے تھے، میرے بابا کہاں گئے؟ بابا نے کہا سکینہ تمہیں لینے آیا ہوں. کہا سکینہ سو جا میری بچی. سکینہ بابا اب نہیں آئیں گے. کہتی ہیں بچی کو آرام نہیں آ رہا. اچانک قید خانے میں سر حسین بھیجا گیا. آخری جملے جی بھر کے اپنی حاجات مانگیے گا. مولا ابو الفضل العباس آپ کو سکینہ کا واسطہ کسی کی حاجت آج نہ رہے. بس کہا ایک مرتبہ بچی نے بابا کے سر سے کپڑا ہٹایا. اب جو بابا کی کٹی رگوں کو دیکھا، اے بابا یہ رگیں کس نے کاٹ دی؟ اے بابا چہرے پہ یہ خون کیسا ہے؟ اے بابا تیرے سر کے بال کیوں گر رہے ہیں؟ اے بابا کیا ظالم تجھے بالوں سے پکڑتے
ہیں. پھر کہا بابا آنکھیں کھولو. مومنات سر حسین نے آنکھیں بند کر لی ہیں. آخری جملے, بابا آنکھیں کھولو. بابا سکینہ کے رخسار نیلے ہیں, بابا سکینہ کا دامن جلا ہوا ہے. بابا بابا کرتے کرتے بچی خاموش. مومنات آخری جملہ ہے, قبر سکینہ کیسے بنی میں نہیں پڑھ سکتی, بچی کا کرتا کیسے بدن سے نہیں اترا میں نہیں پڑھ سکتی, غسالہ نے کیسے کفن دیا میں نہیں پڑھ سکتی. لیکن جب قبر بن گئی نا, جب رہائی کا حکم آیا ہے, کہا ہر بی بی سوار ہو گئی. آئیے اس تابوت کو دیکھتی جائیے گا, ہر بی بی سوار ہو گئی. ایک بی بی اس تابوت پہ, اس قبر پہ لپٹی ہوئی ہے. جناب زینب نے کہا رباب کہاں ہے؟ کہا جس کی بچی زندان میں ہو. اے شام والوں, میری بچی اندھیرے سے بہت ڈرتی ہے, شام کو آ کے ایک دیا جلانے دا. بی بی آج ہم شام آنے کو تڑپ رہے ہیں, بی بی شام کے راستوں کو کھولیے گا. کل انشاءاللہ قافلہ شام کی جانب روا دوا ہے, پروردگار ان کی حفاظت کرنا. آئیے تابوت کی زیارت کریے گا, جملے ماں کے سنتی جائیے گا. ارے ماں قبر پہ کہتی تھی نہ تڑپاؤ سکینہ, ارے آرام کہاں کرتی ہو بتلاؤ سکینہ. ارے تم بن نہ جیوں گی کسی صورت, ارے اماں کے تڑپنے پہ ترس کھاؤ سکینہ. ارے تم بات کرو اور میں لوں رخ کی بلائیں, ارے چپ رہ کے میرے دل کو نہ تڑپاؤ سکینہ. ارے ماں قبر پہ کہتی تھی نہ تڑپاؤ سکینہ. ماتم حسین.